وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ 17ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے والدین کے ادب کو اور ان کے حقوق کو بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں ایک جگہ اور اپنے شکر کو لازم بتایا، وہاں والدین کی شکر گزاری کو بھی لازم بتایا۔ ماں باپ ایک قیمتی سرمایہ ہے دنیا کا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تیرے ماں باپ یا تو جنت کے 2 دروازے ہیں یا جہنم کے 2 دروازے ہیں۔ فرمایا اگر 2 میں سے ایک زندہ ہے تو حضور نے فرمایا یا تو ایک جہنم کا دروازہ ہے یا ایک جنت کا دروازہ۔ یعنی والدین کی عظمت کو اتنا سرایا گیا ہے، جہاں اللہ نے اپنے حق کو بیان کیا، ساتھ میں والدین کے حق کو بیان کیا۔ کس کو بیان کیا؟ تو معمولی درجہ ہوا کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا بیان ہو جانا، اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا بیان ہونا۔ تو والدین ایک ایسی قیمتی چیز ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ تیرے رب کی رضا مندی تیرے ماں باپ کی رضا مندی میں، اور تیرے رب کی ناراضگی تیرے والدین کی ناراضگی۔ تو قرآن نے ادب کو سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی جی اگر میں والدین میرے ظالم ہو کیا ہو تو کیا تب بھی میں ان کے حق ادا کروں؟ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ان ظلما ان ظلما ان ظلما، اگر وہ دونوں تیرے اوپر ظلم کرے تب بھی تو ان کے حق کا خیال، تب بھی تو ان کے۔ ارے شیخ صاحب نے حدیث بیان کیے فضائل کے اندر کہ اگر تیرے ماں باپ کہے کہ پورا مال ضائع کر دے، بیوی کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے تک لکھا ہے حدیث کے اندر۔ ہاں فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لیکن اگر ماں باپ کفر شرک غیر اللہ کی دعوت پر ابھارے، گناہ کے کام پر ابھارے، چوری ڈکیٹی زنا، تو یہ کاموں پر ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ ان کی اطاعت رہیں گی اللہ کی اطاعت کی لکیر کے اندر۔ جہاں تک ان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، جہاں اللہ کی ناراضگی کا سبب اگر ان کی اطاعت بن رہی ہو تو والدین کی اطاعت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ والدین کی اطاعت کو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کوئی ماں باپ کہے چوری کر اور اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور چوری اسلام کا طریقہ نہیں ہے، تو اب ماں باپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ جھوٹ بولنے کے لیے کہے تو ماں باپ کی بات کو نہیں مانا جائے۔ اتنا بڑا حق ہے کہ اگر کوئی سمجھ لے اس کو تو واقعی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ قرآن کا انداز تکلم دیکھو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ فرمایا جب ان میں سے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ تو قرآن نے ایک دم نیچے کا درجہ بیان کیا کہ اب تم ان کو اف بھی مت کہو۔ کیا نہ کہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی نیچے کوئی چیز رہتی تو قرآن اس کو بیان کرتا۔ یعنی کوئی چیز تمہارے ماں باپ نے کہ تم نے بس کہا ارے، ہمارے زبان میں ارے لفظ بھی کہنا والدین کی شان میں گستاخی ہے۔ بلکہ حضرت علی نے ایک جگہ فرمایا کہ کچھ زبان سے کہا نہیں اور ماں باپ کی کسی بات پر لمبی سانس لے کر ناراضگی کا اظہار کیا تو یہ لمبی سانس لینا بھی بے ادبی کے اندر داخل ہے۔ قائم داخل بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اپنے انداز سے ناراضگی ظاہر کی تو بھی والدین کی شان میں گستاخی بتائی گئی۔
اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم کو والدین کی اتنی عزت کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ ابھی تو ذرا باتوں پر ہم ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، ان کے بے ادب بن جاتے ہیں، بات ذرا سی ہوتی ہے لیکن جو ہے ہم اس کو بڑا بنا کر ان کی ناراضگی کا سبب کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے والدین، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک والی شکایت لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ باپ بیٹے کی شکایت لے کر آئے حضور کے پاس۔ کس کے پاس آئے؟ اللہ کے نبی نے بلانا بھیجا بیٹے کو بھی، اور جب بیٹا آ گیا تو آنے سے پہلے باپ کی شکایت لے کر بیٹا آیا۔ کس کی لے کر آیا؟ باپ کی شکایت لے کر بیٹا آیا۔ رسول اللہ نے باپ کو بلانا بھیجے، ابھی باپ حضور کی مجلس میں نہیں آیا تھا، حضرت جبرائیل آ گئے۔ کون آ گئے؟ کہ اللہ کے نبی جی، جب اس کا باپ تمہارے پاس آ جائے تو ذرا اس سے ایک سوال کرنا کہ جو دل ہی دل میں اس نے کلمات کہا وہ کلمات اس کو دہرانے کے لیے کہنا، اور آپ نے بھی اس کو سننا کہ اس نے کیا بات کہی ہے۔ اس نے اب یہ بیٹے نے شکایت کی تھی کہ میرا ابا میرا پورا مال لے لیتے۔ کیا لے لیتے؟ پیسے لے لیتے، اور اس پر حق جماتے۔ کیا کرتے؟ جب حضور کے پاس اس کے والد آئے، اللہ کے نبی نے پہلے والد سے سوال کیا، بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ کے نبی جی، میں جو لیتا ہوں تو میرے اوپر تھوڑی خرچ کرتا، من جملہ پورے گھر کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ میں ہوں، اس کی پھوپھی ہے، اس کی خود خالہ ہمارے گھر ہے، یہ سارے لوگوں پر میں خرچ کرتا ہوں، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور میں تو ضعیف بوڑھا ہو چکا ہوں۔ یہاں بات ختم ہو گئی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، اچھا جو بات تم نے دل کے اندر کہی تھی وہ بات ذرا سناؤ۔ وہ بات تو وہ آنے والے باپ نے کہا، اللہ کے نبی جی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ پر ایمان اور یقین ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ وہ ایسی بات تھی جس کو میں نے دل ہی دل میں کہا تھا، لیکن آپ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا کہ آپ برحق نبی ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، آخر بات کیا تھی جو تو نے دل میں کہا، اور رب نے عرش پر سن لیا، اور جبرائیل نے مجھ سے آ کر کہہ دیا، اور میں نے تجھ سے سوال کر لیا، آخر کیا تکلم تھا جو دل ہی دل میں ہو رہا تھا؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں دل میں کہہ رہا تھا کہ ہائے افسوس زندگی پر کہ یہی میری وہ اولاد تھی، جب یہ چھوٹا تھا تو اس کی پرورش کے لیے میں نے ساری زندگی کی پونجی لگا دی تھی، یہی وہ اولاد تھی کہ جب یہ بیمار ہو جاتا تو رات بھر میں جاگ کر کاٹ لیا کرتا تھا، یہی وہ اولاد ہے کہ جس کے لیے میں نے ساری محنتیں کر کے سرمایہ جمع کیا تھا، یہ وہ اولاد ہے کہ جب گیلا کر دیتا بستر کو تو ہم سوکھے پر اس کو سلا لیتے، ہم گیلے پر سو جاتے، اور اس کے لیے جتنی کوششیں ہوتی، پھر آخر میں نے دل میں کہا کہ ہائے افسوس کہ کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ میں بھی ایسا بے ادبی کا رویہ نہیں اختیار کرتا جو آج میری اولاد میرے ساتھ کر رہی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ آخر میں تو مجھے والد نہ سمجھتا، کوئی پڑوسی سمجھ کر ہی میرے ساتھ خیر خائی کر لیتا۔ رسول اللہ رونے لگے، اور اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ کو زور سے پکڑا، کندھے کو قریب کیا اور فرمایا کہ انتا و مالک لابیکا، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ آج یہ تصور ختم ہو گیا ہوں۔ جب تک آپ نے پالے تو بچے کہتے کہ آپ کا حق تھا نا وہ، ارے تو اب تیرا حق ہے کہ بڑھاپے میں ان کا سہارا ہوا۔ ہاں، تم نہیں کر لیے کہ سارے ماں باپ کرتے، تو سارے ماں باپ جب کرتے ہیں تو ماں باپ کی آخر عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت ان کی سوچ میں کمی آ جاتی ہے، یادداشت میں کمی آ جاتی ہے، اعضاء جواب دے چکے ہوتے ہیں، تو وہ بڑھاپا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی تندرست، کوئی جوان ان کی خیر خواہی کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی تیمارداری کرے، ان کے لیے جو ہے گفتگو کا سہارا بنے، ان کے لیے جو ہے اسباب راحت پیدا کرے کہ اب کوئی ان کی بات کو سننے والا نہیں، تو تھوڑی دیر بیٹھ کر تم ہی بڑھاپے کے اندر ان کی بات کو سن کر ان کے دل کو اطمینان دلا دو۔ یہ سہارا پڑتا ہے، یہ ضرورت پڑتی ہے بڑھاپے کے اندر۔ اس لیے جب
بچے بڑے ہو جائے اپنے آپ کمانے لگے تو پھر ماں باپ کے وہ حقوق ہے سہارا بنے، ان کی دواؤں کا خیال رکھے، ان کی غذا کا خیال رکھے۔ اس کے لیے میرے عزیز دوستو ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے ملنے جلنے، ان کے نشست و برخاست والوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کے جو ساتھ بیٹھنے والی سہیلیاں تھی رسول اللہ ان کے گھر ہدیہ بھیجا کرتے تھے کہ آج اگر خدیجہ نہیں ہے تو ان کی خیر خواہی ہے کہ ان کے ملنے جلنے والوں سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ تو اس لیے ماں باپ کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہو، اور اگر حیات ہے تو ان کی پوری پوری خدمت کر کر ان کو جنت، وہ جو جنت ہے اس کو دنیا میں خرید لو۔ یہ ہے ماں باپ کے حقوق، جو ماں باپ کے حقوق اولاد پر عائد ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہم سب کو والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔